لام میم الف لام را کاف یا ہا عین صاد. اس سے پہلے کبھی بھی اس کی نظیر نہیں ہوتی. یہ قرآن حکیم کے اختراعات میں سے. اور اس کا تو شہید بہادر الصدر نے مستقل کتاب تحریر کی حروف مقطعات کا فلسفہ حکمتیں وہ بہترین کتاب. اور 29 حروف مقطعات کی انہوں نے بھی 29 فلسفے اور 29 حکمتیں بیان کی جو بجائے خود ایک خوبصورت موضوع ہے اور خوبصورت تحریر. اسی طرح سے جس طرح سے حروف مقطعات کی الگ الگ حکمتیں مثلا قرآن کے عالی ترین مفاہیم اگر کوئی بھی اہم بات جو اپنے مخاطبین سے اور سامعین سے کہنا چاہتا ہے ایسی شروع کرتے دفتن اور ارتجالن اچانک سے تو ممکن ہے کہ وہ نہ سمجھ پائیں کہ جب ان کی توجہ باہر ہو یا اس نقطے پر پہنچے کیونکہ توجہ 100% مکمل ہے تو بات کی کچھ حصہ گزر چکا ہو. ہر درجہ متوجہ کرنے کے لیے پروردگار نے پہلی مرتبہ یہ آہنگ یہ انداز اسلوب اختیار کیا اور انوکھا طریقہ اختیار کیا. الف لام را. ایک مرتبہ عرب کام کھڑے ہو گئی کیا نیا انداز ہے کس طرح سے بات کی جاتی ہے. الف لام میم وہ بشر متوجہ ہوا کیونکہ ایک روٹین سے ہٹ کے جب بھی کوئی عمل انجام دیا جاتا ہے تو وہ خود اس میں جذابیت پیدا ہو جاتی ہے. انسان متوجہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پروردگار تو کہنا چاہتا ہے انسانوں کی ذات کتاب المتقین. اسی طرح سے قرآن حکیم کے استعمال ہونے والی قسمیں کی حکمتیں ہر کس مقصد کے لیے کہ اللہ اللہ نے ان چاروں قسموں کو تمہید کرا دیا. بات والی بات جہاں سے پروردگار شروع کر کے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی اور اس کے بعد بھی مطالب اگر یہ شروع میں قسمیں نہ ہوں. قسمیں مستقل طور پر بھی ان ذوات کا تعارف پیش کرنی اور باقی پہلو جو آپ کی خدمت میں عرض کی اور بعد میں آنے والے مطلب کے لیے تمہید بھی ہے. یہ پہلو بہت اہم ہے. یہ شان اعجاز ہماری زندگیوں میں سے صرف قرآن حکیم میں نظر آتا ہے.
یہی مثال لے کے آپ آئیے سورہ مبارکہ فجر. عرض کیا کچھ صورتوں کے شروع میں اللہ نے ایک قسم اٹھائی جیسے سورہ عصر، کہیں دو قسمیں اٹھائیں جیسے سورہ ضحیٰ، اور کہیں اللہ نے 3 قسمیں اٹھائیں جیسے سورہ العادیات، اور کہیں 4 قسمیں اٹھائیں جیسے سورہ مبارکہ 3، کہیں پروردگار نے 5 قسمیں اٹھائیں جیسے سورہ مبارکہ فجر. اور سورہ فجر سے زیادہ قسمیں اللہ نے صرف ایک مقام پر اٹھائیں، وہ سورہ مبارکہ شمس ہے، جہاں اللہ نے پیہم متوالی مسلسل بالاستیعاب 11 قسمیں اٹھائیں. کل 15 آیتیں اور 15 سے پہلی 7 آیتیں سورہ میں اللہ نے قسمیں اٹھائیں. لیکن پڑھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ ساری در حقیقت تمہید ہیں اس ایک بات کے لیے جو پروردگار ان قسموں کے بعد بشر سے کہنا چاہ رہا ہے، قد افلح من زکاہا. یہ بات سمجھ ہی تب آتی ہے جب ان قسموں کے معنی سمجھے جائیں. ظاہر میں نے کسی مقام پر سورہ شمس کی تفسیر میں یہ بیان کیا آپ کی شہر لاہور. سورہ مبارکہ فجر ان ایام سے بہت مناسبت رکھتا ہے، اور سورہ فجر اور سورہ عصر میں جو ہم آہنگی پائی جاتی ہے، اگر ممکن ہوا تو ان 5 دنوں میں ہم اس کی طرف بھی اشارہ کریں جو مماثلت ہے. پہلی قسم جو پروردگار اٹھا رہا ہے، والفجر، مجھے فجر کی قسم، واللیال عشر، اور مجھے 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، مجھے جفت کی قسم اور مجھے تاک کی قسم، واللیل اذا یسر، اور مجھے رات کی قسم جب وہ ڈھلنے لگے. 4 آیتوں میں پروردگار نے 5 قسمیں اٹھائی، اور 5 قسمیں کے بعد انسان الفیزہ لگا قسم الذی حجر. کیا ان میں سے کوئی ایک قسم نہیں جو عقلاء کو اپنی سمت متوجہ کرے، ان کے سوچنے کا سامان پیدا کرے؟ یہ 30 آیتیں، پہلی 5 آیات اور پھر آخر میں جو 4 آیتیں، فرمایا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی، لو الی ربک، اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، تو میرے بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا. وجود مبارک امام صادق نے اپنے صحابی ابو بصیر سے فرمایا اے ابو بصیر، تم اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں اس سورے کی تلاوت کیا کرو. اور ابو بصیر نے استفسار کیا، فرزند رسول کوئی خاص وجہ؟ کہ اس لیے کہ یہ سورہ میرے دادا حسین ابن علی علیہ السلام سے متعلق. عرض کیا فرزند رسول، اس سورہ میں تو پروردگار قوم عاد، قوم سمود، فرعون اور فرعونیوں کے ظلم اور پھر ان کے انجام کو بیان کر رہا ہے، اس میں آپ کے جد کا ذکر کہاں ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ یہ جو خدا فرما رہا ہے سورہ میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس نفس مطمئنہ سے مراد میرے جد بزرگوار حسین ابن علی علیہ السلام. اس عالم ہست و بود میں، اس بزم گیتی اور کائنات میں، اس دنیا میں اور جہان میں، تاریخ ازل سے لے کر تا امروز، نفس مطمئنہ کا بارزترین مصداق سرور و سالار شہیدان حسین ابن علی علیہ السلام.
یہ وہ بات ہے کہ جس کی گواہی خود دشمنوں نے بھی دی. اس لیے کہ اگر آپ کسی بھی یہاں اہل علم اور بامعرفت حضرات تشریف فرمائیں، اگر پوچھیں کہ علماء تشیع میں سے کس نے تاریخ لکھی، اور اب ان سے پوچھ لیجئے کہ یہ جتنی بھی معروف ترین تواریخ کی کتابیں ہیں، طبری ہے، اسد الغابہ ہے، مروج الذہب ہے، تاریخ ابن خلدون ہے، تاریخ کامل ہے، البدایہ والنہایہ ہے، تاریخ مدینہ و دمشق ہے، تاریخ بغدادی ہے، تاریخ اسلام امام شمس الدین ذہبی کی، تاریخ یعقوبی ہے. یہ جتنی بھی کتابیں تاریخ پر آج تک لکھی گئیں 1400 سالوں میں، ان میں سے کوئی ایک لکھاری اور مصنف مورخ اس کا تعلق مذہب اہل بیت سے نہیں. در عین حال خود طبری نے بھی سید الشہداء سے متعلق جو کچھ بیان کیا ہے، یہ جملے لکھے، حتیٰ ابن عساکر نے لکھے، حتیٰ متعصب مورخ ہیں ابن خلدون جنہوں نے بنو امیہ کی شاہ پر تاریخ لکھی ہے. لیکن سید الشہداء کے تعارفات میں سب نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ چیز جس نے دشمن کو روز عاشور ورطہ حیرت میں ڈال رکھا تھا وہ حسین کا اطمینان تھا. یعنی جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، بجائے اس سے کہ حسین کے چہرے پر اضطراب اور نومیدی اور یاس اور پریشانی کے آثار نمودار ہوں، آپ کے چہرے کی طمانینت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا، اور مقابل میں 36,000 کا لشکر ہے دشمن کا، اور ان کی گھبراہٹ اور بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا. یہ چیز خلاف توقع ہے، اس لیے اس بات نے لوگوں کو متوجہ کیا، اہل علم اور اہل دانش کو. شہید مرتضیٰ مطہری نے بھی اس حوالے سے تفصیل سے گفتگو کی، اور حماس حسینی میں یہ جملہ تھا کہ روز عاشور جیسے جیسے قلب ناظرین حسین ابن علی پر مصیبتوں کے اور مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، ویسے ویسے حسین کے چہرے کی طمانینت اور اطمینان میں اضافہ ہو رہا تھا. ایک شخصیت ہے ان 72 میں ہلال بن نافع، یہ الگ ہے، کربلا کے دوسرے یا تیسرے شہید ہیں، ان سے متعلق بھی گفتگو ہو. ایک الگ شخصیت ہے جن کا نام ہے نافع بن ہلال. یہ بہت ساری شخصیتیں ہیں جن کے نام کبھی کبھی آپس میں مخلوط ہو جاتے ہیں. ہلال بن نافع الگ ہے، نافع بن ہلال الگ. نافع بن ہلال کو یزید ابن معاویہ نے شام سے کربلا بھیجا، اور اس مقصد کے لیے بھیجا کہ مجھے شبس ابن ربعی پر، عمرو بن حجاج پر، قیس بن اشعث بن قیس پر، محمد بن اشعث بن قیس پر، عمر ابن سعد پر، حرملہ پر، ان افراد پر 100% اطمینان نہیں ہے. ممکن ہے یہ افراد میرے ساتھ خیانت کر جائیں، ممکن ہے کہ عمر ابن سعد علی کے بیٹے کے ساتھ مل جائے. اس میں کہ اضطراب تھا، بے چینی تھی. اپنے اطمینان کے لیے اس نے نافع کو شام سے عراق بھیجا، اور یہ کہہ کر بھیجا اور یہ ذمہ داری دے کر بھیجا کہ تم حسین کے زیادہ سے زیادہ قریب رہنا، اور واپس آ کے مجھے بتانا شام میں کہ حسین کیسے تھے، اور حسین نے میرے مقابلے میں کیا حکمت عملی اختیار کی، اور میرے ساتھیوں نے اور میری فوج اور میری سپاہ نے کیا کردار ادا کیا، کس کا کتنا حصہ تھا حسین کے خلاف، اور حسین کے ساتھیوں کا کیا کردار تھا. بالخصوص حسین کو دیکھنا اور مجھے بتانا کہ حسین بولتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، گفتگو کیسے کرتے تھے، اپنوں کے ساتھ کیا رویہ تھا، دشمنوں کے ساتھ کیا رویہ تھا. یہ تجسس تھا یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان میں، اور اس نے اپنے رپورٹر کو شام سے کوفہ بھیجا. 2 محرم کو امام حسین کے جسم سے کہ یہ مر جائے، اب اسے پانی پلایا جائے یا نہ پلایا جائے، اس نے زندہ نہیں بچنا، تو مجھے اجازت دے.
کہ میں پانی کے 2 گھونٹ لے آؤں ایک جام میں اور اس شخص کو پلا دوں. یہ سن کر عمر ابن سعد نے تعجب کیا، چونکہ عمر ابن سعد روز عاشور یہ قلب لشکر کا سردار تھا. اس کا میمنہ عمرو بن حجاج کے پاس تھا، میسرہ شمر بن ذیلجوشن کے پاس تھا، پیادوں کا سوار شبس بن ربعی تھا، سواروں کا جو سردار اور سالار تھا وہ عزرا تھا، اور یہ پورے میمنہ و میسرہ و قلب لشکر پر اس کے اشارے سے جنگ چل رہی تھی. عمر ابن سعد بن ابی وقاص کا بیٹا. اس لیے اس رپورٹر نے رجوع کیا اور کہا کہ مجھے اجازت دو کہ پانی پلاؤں. اس نے تعجب سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کیا بات کر رہے ہو؟ تمہیں یزید ابن معاویہ نے کس مقصد کے لیے بھیجا اور تو یزید کے سب سے بڑے دشمن کو پانی پلانا چاہتا ہے؟ یہ باتیں سنی اس رپورٹر نے تو کہا پریشان نہ ہو، ڈرو نہیں کہ میں شام میں جا کر یزید کے سامنے تمہاری شکایت کروں گا. نہ، اگر میں شام گیا اور یزید کے سامنے جانا ہوا تو میں وعدہ کرتا ہوں میں یزید کے سامنے تمہاری شکایت نہیں کروں گا، اور یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ مال دنیا میں سے اس وقت تک جتنی دولت میرے پاس ہے اگر تو مجھے یہ کام کرنے دے تو سب کے سب میں تمہیں دے دوں گا. اس کا تعجب اور بڑھا، حیرت بڑھی عمر ابن سعد کی. آخر ایسی کیا خاص وجہ ہے کہ تو ضمانت دے رہا ہے، میری شکایت بھی نہیں کرے گا اور مال دنیا میں سے سب کچھ اٹھا کے مجھے دینے کے لیے وعدہ کر رہا ہے؟ آخر اس کا تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ یزید کے دشمن کو 2 گھونٹ پانی پلا کے، جبکہ تو خود کہہ رہا ہے کہ اس نے زندہ نہیں بچنا. کیا جواب دیا؟ کہا کہ میں مسلسل 8 دنوں سے اس انسان کو مشاہدہ کر رہا ہوں، اور آج صبح سے جو میں اس انسان کے چہرے پر ایک نور اور طمانینت مشاہدہ کر رہا ہوں، مجھے یقین ہو چلا ہے کہ اللہ کا انتہائی خاص بندہ ہے اور یہ اولیاء خدا میں سے ہے. اب اگر میں پانی کا جام لے جاؤں اور یہ مجھ سے پانی کا جام قبول کر لے اور 2 گھونٹ پانی پی لے اور ایک مرتبہ نگاہ کرم میرے چہرے پر ڈال دے تو مجھے یقین ہے کہ پروردگار میرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ جنت کو میرے اوپر واجب قرار دے دے گا. میں اس لیے چاہتا ہوں. یہ سنا عمر سعد نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، تمہیں اجازت. اب اس نے جام لیا اور یہ دوڑا شط فرات کی طرف، اور جتنی دیر میں اس نے جام بھرا اور پانی لے کے پہنچا، اتنی دیر میں شمر ابن ذیلجوشن نے خود یا پھر عمر ابن سعد کے اشارے سے سید الشہداء کو شہید کر دیا. اور جب یزیدی فوج کا رپورٹر پلٹا تو اتنی دیر میں اس نے آقا کا کٹا ہوا سر آپ کے سینے پر رکھ دیا. لیکن جس بات کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی، جو بات عجیب ہوئی، روز عاشور شہید مرتضیٰ مطہری نے لکھا کہ یہ اپنے ہاتھ میں پانی کا جام لیے ہوئے اسی طرح سے چلتا رہا اور ویسے ہی بڑھتا رہا، اور سید الشہداء سے قریب پہنچ کر اس نے پانی کا جام حسین کے کٹے ہوئے لبوں کے ساتھ لگا دیا، یہاں تک کہ وہ پانی زمین پر گرنے لگا. جب عمر ابن سعد نے یہ کیفیت دیکھی تو تعجب سے کہا کہ نافع، بھلا کبھی دیکھا ہے کہ کٹا ہوا سر بھی پانی پی سکتا ہے؟ جیسے اس نے یہ جملہ سنا حیرت سے مڑا اور موڑ کے جو جملہ کہا اے عمر ابن سعد، واللہ لقد شغلتنی نور وجہہ عن فکرت قتلہ. اے عمر ابن سعد، اللہ کی قسم، اس انسان کے چہرے کے نور نے اور طمانینت نے مجھے اتنا جذب اور مسحور کیا کہ میں یہ بھول ہی گیا کہ اس کا گلا کٹ چکا ہے. یہ حسین ابن علی ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اس عالم ہست و بود میں تاریخ ازل سے لے کر آج کے دن تک
نفس مطمئنہ کا بارز ترین اور کامل ترین مصداق حسین ابن علی علیہ السلام ہے. اس لیے امام صادق نے ابو بصیر سے فرمایا اور خدا فرما رہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، لوٹا الی ربک، اپنے رب کی طرف، راضیتم مرضیہ. آپ کی اردو زبان میں کتاب ترجمہ ہوئی فلسفہ عشق کے نام سے، ایران سے چھپی، اس میں درج ہے کہ رضا جو عشق کے 5 درجات ہیں ان میں سے بارز ترین جو نہائی درجہ ہے اس کا نام رضا ہے، یعنی انتہائی وفا، اس حال میں کہ تو مجھ سے راضی ہے اور میں تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، تو میرے بندوں میں داخل ہو جا. یہ عجیب سند ہے. پہلے نفس مطمئنہ کہا پروردگار نے حسین ابن علی کو، اور اس کے بعد جو دوسری سند جاری فرمائی فادخلی فی عبادی. میں اب کیا معنی کروں عبادی کا؟ عبد کون ہوتا ہے تاکہ عبادی سمجھا جا سکے. میری مشکل مرحوم اقبال نے آسان کر دی اور بتایا کہ عبد میں اور عبدہو میں کیا فرق ہے. مرحوم اقبال کا یہ شعر ہے، کہا عبد دیگر، اگر حسین کو سمجھنا ہے، اگر عبادی کو سمجھنا ہے تو اقبال نے قدر اس بات کو آسان کیا، کہا عبد دیگر عبدہو شیء دیگر. عبد اور ہے، عبدہو اور ہے. اقبال کیا فرق ہے دونوں میں؟ کہا عبد دیگر عبدہو شیء دیگر، ان سراپا انتظار ان منتظر. عبد وہ ہے جو کوہ طور پر کھڑے ہو کر حق تعالی کی تجلی کے ظہور کا انتظار کر رہا ہے، اور عبد وہ ہے جس کا بزم عرش پر خود خدا انتظار کر رہا ہے. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں. کون ہے؟ محمد مصطفیٰ، علی ابن ابی طالب، فاطمہ زہرا، حسن مجتبیٰ. میرے علاوہ یہ میرے بندے بھی آپ کے منتظر ہیں. فادخلی فی عبادی، تو میرے بندوں میں داخل ہو جائیے. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں. مولوی صاحب ہمیں بتاتے ہیں اور جنت کا جو تصور دیتے ہیں ساری بھیڑ بکریاں شاید ایک جگہ اکٹھی کر دی جائیں گی. نہ، قطعی طور پر جنت کا یہ مفہوم نہیں ہے. جنت مکان نہیں ہے، جنت مقام ہے. اور جنت ایک ذی مراتب مقام ہے جس کا صرف ظاہر ہو تو اس کو سمجھنا آسان ہے، لیکن جو باطن بھی رکھتی ہو حقیقت، اس کی فہم مشکل ہو جاتی ہے. جس کا ملک بھی ہو، ملکوت بھی ہو، ظاہر بھی ہو، شہود بھی ہو، جو ذی مراتب حقیقت ہو اس کو سمجھنا دشوار ہے. اور مختصر یہاں آج کی نسبت سے صرف ایک جملہ عرض کروں. ممکن ہے کہ جنت میں ہمیں بھی جانا نصیب ہو جائے اور خدا لے جائے، لیکن اس جنت میں، اس جنت سے متعلق امام صادق کیا فرماتے ہیں؟ علامہ مجلسی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے بہار میں. کہا کہ اہل جنت کو 70,000 سالوں میں ایک مرتبہ حسین ابن علی کے چہرے کی زیارت کا شرف عطا کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ جنت کے درجات ہیں، تو وہ جنت پھر بہت الگ ہے جہاں دائماً کوئی حسین کی زیارت کا شرف حاصل کر سکتا ہے. اور کچھ ایسی ذوات بھی ہیں ہم جیسے شاید اگر چلے بھی گئے جنت میں تو 70,000 سال میں ایک مرتبہ حسین کو دیکھیں گے. اور کسی کو حسین یہ فرما رہے ہیں روز عاشور کہ انت امامی فی الجنہ، اے سعید بن عبداللہ حنفی تو جنت میں ہر لمحہ میرے سامنے رہا کرے گا. فادخلی فی عبادی. تو اب قسموں کی طرف بڑھیں اور تمہید استوار ہو، کل یہاں سے آگے جائیں. والفجر، مجھے فجر کی قسم. یہ فجر کا کیا مطلب ہے؟ امام راغب اصفہانی نے مفردات راغب میں جو فجر کا معنی لکھا ہے، وسیع شگاف،
تو وقت فجر کو فجر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ وقت رات کی تاریکی کے پردے کو چاک کر دیتا ہے اور دنیا میں روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ نے ذات حسین اور نور حسین کو قرآن میں فجر سے تشبیہ دی. دیکھیے اگرچہ ابھی فجر نہیں ہے، رات ہے، لیکن یہ چراغ روشن ہے تو آپ ایک دوسرے کو، میں آپ کو اور آپ مجھے دیکھ پا رہے ہیں. لیکن اگر یہاں بجلی چلی جائے، کوئی دوسرا نعم البدل بھی نہ ہو، انتظام نہ ہو، تو پھر ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پائیں گے اور تشخیص نہیں دے پائیں گے کہ یہ میرا دوست ہے اور یہ میرا دشمن ہے، یہ اجنبی ہے، یہ اپنا ہے، یہ بیگانہ ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے. اللہ نے نور حسین ابن علی کو پہلے مرحلے میں فجر سے تشبیہ دی، یعنی حسین ایسا نور ہے اور ایسی روشنی ہے جس نے آ کر بنو امیہ کے تاریک چہروں سے نقاب کو الٹ دیا ہے. اور اس رات کو یا علی، اس شب کی تاریکی اور ظلمت کو جو بنو امیہ نے قائم کر رکھی تھی، ایسے چاک کیا کہ سب کے چہرے عیاں ہو گئے. اب حق بھی اور باطل بھی نکھر کے نظر آنے لگا. جیسا کسی شاعر نے کہا کہ جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی، پتہ نہیں چل رہا تھا خیر کیا و شر کیا ہے. جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی، بے ساختہ حسین کی تخلیق ہو گئی. اسی کا نام فجر ہے. اور فجر اس سے بھی بالا تر، اس سے بھی بالا تر بات. اور اب مجھے ایک اطمینان ہے، سال گزشتہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اب میں یہ گفتگو کر سکتا ہوں. فجر سے مراد کیا ہے؟ اسے خمینی، بت شکن اور حسن زادہ عاملی نے ہزاروں یک نکتہ میں اس مطلب کو بیان کیا، اور دیگر عرفاء نے بھی. کتنی نمازیں؟ کل 5: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. یہ 5 نمازیں. اور آپ دنیا حدیث میں چلے جائیں، حدیث کی سب سے پہلی کتاب جو ابن اسحاق نے لکھی، ابن حشام نے لکھی تھی، ابن اسحاق نے آ کے اسے مکمل کیا 157 ہجری میں. اور اس سے لے کے آج تک جو امام ناصر الدین البانی 11 سال پہلے جن کی وفات ہوئی ہے، جن کی معروف کتاب سلسلۃ احادیث صحیحہ کے اس دور میں حدیث کے امام مانے جاتے ہیں، اس وسط میں حدیث کی جتنی بھی کتابیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، موطا امام مالک، مصنف ابن عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند ابو یعلا، مستدرک حاکم، امام حاکم نیشاپوری کی، اور جتنی بھی حدیث کی کتابیں اور جتنی بھی تاریخ کی کتابیں، جن میں سے کچھ کے میں نے نام لیے، جو ساری ان 1400 سالوں میں لکھی گئی اور جو سیرت پر، حدیث پر لکھی گئی، یہاں تک کہ آپ اپنی اردو زبان میں لکھی ہوئی سیرت النبی جو تقریباً 10 جلدوں میں مولانا شبلی نعمانی اور سید سلمان ندوی نے لکھی، آج تک کسی ایک مورخ نے اور ایک مصنف نے اور محقق نے اور سیرت نگار اور تاریخ نویس نے اور کسی محدث نے اختلاف نہیں کیا جو بات عرض کرنے لگا ہوں. سب کا اتفاق ہے کہ مکہ میں ان 5 نمازوں کی رکعتوں کی کل تعداد 10 تھی. یا اہل تسنن کے جو دینی مراکز ہیں وہاں چلے جائیے، یا اہل تشیع کے لاہور میں جو دینی مدارس اور مراکز ہیں، جا کے علماء سے استفسار کر لیجیے، ذمہ دار افراد سے. آج تک کسی ایک عالم نے بھی اس پر اختلاف نہیں کیا کہ مکہ میں ان 5 نمازوں کی رکعتوں کی تعداد کل 10 تھی. 2 فجر کی، 2 ظہر کی، 2 عصر کی، 2 مغرب کی اور 2 عشاء کی. اور پھر سب کا اتفاق ہے، وہ سب نے لکھا ہے، ابن حشام سے لے کے امام ناصر الدین البانی تک، ابن عساکر نے، ابو بکر خطیب بغدادی نے، ابن اسیر نے، ابن کثیر نے، سب نے لکھا ہے کہ مکہ سے مدینہ پہنچنے کے بعد دوسرے سال ان 10 رکعتوں میں 7 رکعتوں کا مزید اضافہ ہوا. فجر کی بدستور 2 رہی، ظہر کی 2 سے بڑھ کر 4 ہو گئی، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4، تو 7 رکعتوں کا اضافہ ہوا.
تو سوال کیجئے خدائے حکیم سے. ہمارے ہاں احساسات، جذبات اور عواطف ہیں. جب بانٹ اور تقسیم ہو تو کسی کو کم دے دیں اور کسی کو زیادہ دے دیں. خدا کے ہاں احساسات، جذبات اور عواطف وجود نہیں رکھتے. جیسے ہمارے ہاں موڈ ہوتا ہے اور کیفیتیں ہوتی ہیں، اللہ کے ہاں کیفیتیں نہیں. اللہ سبحان ہے، اللہ کیفیتوں کا خالق ہے. حق تعالیٰ کی ہر بات جچی تلی نپی تلی ہوتی ہے، جس میں حکمت ہی حکمت اور عقل ہی عقل ہے. اور خدا خالق عقل ہے، جہاں سرے سے مزاج کی دخالت نہیں ہے. تو یا تو پروردگار اضافہ نہ کرے، اور اگر اضافہ کرنا ہے تو سب میں پھر ایک جیسا اضافہ کرے. تو 3 نمازوں میں اللہ نے 2 رکعتوں کا اضافہ کیا، ظہر و عصر و عشاء. لیکن مغرب میں آ کر صرف 1 رکعت کا اضافہ کیا، اور فجر میں کوئی اضافہ نہیں کیا. تو اس حقیقت کو خمینی بت شکن اور عرفا نے بیان کیا. کہا سب سے پہلے جو نماز مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے فرض کی گئی یہ نماز ظہر ہے. اور نماز ظہر کی پہلی 2 رکعتیں اول جعل میں شعر مقدس نے انہیں مسلمانوں پر اپنی بندگی کے لیے فرض کیا. اور مدینے پہنچنے کے بعد پروردگار نے پھر ظہر کی ان 2 رکعتوں میں مزید 2 رکعتوں کا اضافہ کیا. یہ نماز اللہ کی ہے، بندگی اللہ کی ہے، لیکن ان 2 رکعتوں کے وجود کا فلسفہ احترام مصطفیٰ اور عزت مصطفیٰ ہے. اور ظہر کی یہ 2 رکعتیں اعزاز مصطفیٰ کی تجلی کا مظہر ہے. یہ اعزاز مصطفیٰ میں حق تعالیٰ نے اپنی عبادت کو بشر پر واجب قرار دیا. اور عصر کی 2 رکعتیں جو بعد میں فرض ہوئیں یہ اعزاز مرتضیٰ کی تجلی کا مظہر ہے. اور مغرب کی 1 رکعت یہ اعزاز فاطمہ زہرا کی تجلی کا ظہور ہے. اور عشاء کی 2 رکعتیں یہ اعزاز حسن مجتبیٰ کی تجلی کا مظہر ہے. لیکن فجر کی 2 رکعتوں کو حق تعالیٰ نے بدستور 2 ہی رکھا. کیوں؟ بشر کو سمجھانے کے لیے کہ جو کچھ خدا کا ہے وہ سب حسین کا ہے، اور جو حسین کا ہے وہ خدا کا ہے. اور ابھی آپ لاہور میں اگر قریب کے شہر میں چلے جائیں جہاں آپ کی نماز قصر ہو، 44 سے 48 کلومیٹر کا اگر آپ فاصلہ طے کرتے ہیں تو آپ کی 4 رکعتی نماز قصر ہو جائے گی. اور ظہر کی 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھیں گے، عصر کی 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھیں گے، عشاء کی 4 کے بجائے 2 پڑھیں گے، باقی 2 کی تخفیف ہے. یہ 4 رکعتی نماز قصر ہو جاتی ہے. لیکن پروردگار نے مغرب کی نماز کو بدستور 3 رکھا. اس میں قصر کی گنجائش نہیں ہے. ایسا نہیں کہ 3 کے بجائے 2 پڑھ دو، یا فجر کی 2 کے بجائے 1 پڑھ دو. تو جب ظہر و عصر و عشاء میں تخفیف ہے تو پروردگار فجر اور مغرب میں تخفیف کیوں نہیں رکھی؟ تو خمینی بت شکن فرماتے ہیں اس لیے اللہ بشر کو یہ نقطہ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو میں اپنا حق بھی معاف کر سکتا ہوں، اپنے رسول کا حق بھی معاف کر سکتا ہوں، علی کا اور حسن مجتبیٰ کا بھی حق معاف کر سکتا ہوں، لیکن میں کبھی بھی فاطمہ زہرا اور حسین ابن علی کا حق معاف نہیں کر سکتا. اس لیے کہ فاطمہ نے 1,24,000 نبیوں کی محنتوں کو بچایا. یہ اعلان ولایت اور نظام ولایت اور اعلان غدیر یہ 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کا نچوڑ ہے. اس کو بچایا فاطمہ نے. اور اگر فاطمہ گھر سے دربار تک نہ جاتی تو نعمت ولایت وہیں پر ہمیشہ کے لیے رک جاتی. اور فاطمہ زہرا کی محنت کے تسلسل کا نام کربلا اور عاشورہ ہے. یہ حسین ہے. میں نے 6B میں ایک جملہ عرض کیا تھا، مجبور ہو کر اس کو تکرار کر رہا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے والفجر کا مطلب. میں دستے ادب جوڑ کے آپ سے سوال کروں کہ
امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کیوں چھوڑا تھا؟ کس لیے چھوڑا تھا؟ اس لیے چھوڑا تھا کہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا. میں نے عرض کیا کہ اگر بیعت کا مطالبہ نہ کیا جاتا تو کیا حسین مدینہ نہ چھوڑتے، قیام نہ فرماتے؟ یا پھر اس لیے چھوڑا گیا جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اہل کوفہ نے خطوط لکھے، کوفہ والوں بیچاروں کو تو بہت بعد میں پتہ چلا، رمضان کے اوائل میں اہل کوفہ کو پتہ چلا، اور خطوط کی پہلی کھیپ قیس ابن مسار سیداوی اور سعید بن عبداللہ حنفی 15 رمضان کو لے کر امام حسین کے پاس پہنچتے ہیں مکہ میں، اور امام حسین ان سے 1.5 مہینہ پہلے 3 شعبان کو مکہ پہنچ چکے. تو کوفہ والوں کے بلانے پر حسین نے مدینہ نہیں چھوڑا. کیوں قیام کیا آپ نے؟ جبکہ امام حسین یزید کی بیعت نہ کر کے بھی اپنی جان بچا سکتے تھے. کیا عبداللہ بن زبیر نے اپنی جان نہیں بچائی؟ عبداللہ بن زبیر، اس کے بھائی منذر بن زبیر نے اور مصعب بن زبیر نے، ان چاروں بھائیوں نے بھی تو یزید کی بیعت نہیں کی. تو کیا قتل ہو گئے؟ نہ، راتوں رات کوفہ سے، ادھر سے مدینہ سے مکہ نکل کے غیر معروف راستوں سے، اور پھر مکہ میں ڈیرا چھپا کے رکھا خود کو. یہاں تک کہ یزید کی حکومت 3 سال 8 مہینے 14 دن کے بعد ختم ہو گئی. پھر 40 دن معاویہ نے حکومت کی، اس کے بیٹے نے. پھر 9 مہینے مروان بن حکم نے حکومت کی. اس کے بعد عبد الملک بن مروان آ گیا. سب نے زور لگایا، کوئی بھی عبداللہ بن زبیر کی حکومت کو ختم نہیں کر سکا. اور بنو امیہ کی ساری حکومت سمٹ کر شام تک محدود ہو گئی. پورا حجاز، پورا مدینہ، پورا مکہ، طائف، بصرہ، کوفہ، عراق، ایران، مصر، سارے کا سارا عبداللہ بن زبیر کے پاس ہے. اور 11.5 سال تک عبداللہ بن زبیر نے حکومت کی ہے. اور یزید کے پاس تو بہت چھوٹی سی جگہ تھی، وہ بعد میں مروان اور اولاد مروان کے پاس رہی. اس نے بھی بیعت نہیں کی، نہ صرف یہ کہ اپنی جان بچا لی بلکہ 11.5 سال تک حکومت کی ہے. تو حسین بھی بیعت نہ کرے. لیکن جیسا کہ عبداللہ ابن عمر نے مشورہ دیا کہ آپ پہاڑی علاقوں میں پناہ گزین ہو جائیں، جگہ بدلتے رہیں، یمن چلے جائیں، ہندوستان چلے جائیں، سب مشورے دے رہے تھے. اور استاد مطہری کہتے ہیں یہ جتنے حسین کو مشورے دے رہے تھے انہیں نظر آ رہا تھا، حسین کو نظر نہیں آ رہا تھا. جبکہ جو حسین کو مشورے دے رہے تھے یہ اس حقیقت کو شیشے میں اور آئینے میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے جو حسین اینٹ اور پتھر میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے. پھر حسین نے کسی کی بات نہیں مانی. کیوں گئے؟ میں نے وہاں یہ جملہ عرض کیا تھا، مجبور ہوں فاجر کا معنی کرنے کے لیے میں یہ جملے تکرار کر رہا ہوں، اور چونکہ اکثریت وہاں پہ عزیزوں کی موجود نہیں تھی. آپ کے لاہور میں جو حسین ڈے منایا جاتا تھا، یوم حسین، برابر 3 دن، اور کئی سال پہلے تک یہ تھا، اور پورے پاک و ہند کے اور بنگال کے علماء، سنی، شیعہ، سکھ اور ہندو بھی اکٹھے ہوتے تھے اور شرکت کرتے تھے. تو چند سال پہلے جب 3را دن تھا اور نماز مغرب سے صرف 5 منٹ باقی رہ گئے تھے، اور پڑھنے والوں کی کثرت کے باعث آخر میں سید علی نقی نکن صاحب کو بہت کم وقت ملا اور 5 منٹ ملے. تو ان کا میں 5 منٹ میں کیا بیان کروں؟ تو انہوں نے خطبہ پڑھنے کے بعد 2 منٹ بچ گئے تو صرف ایک جملہ کا عنوان یہی تھا حسین ڈے کا کہ اگر حسین کربلا نہ جاتے تو کیا ہوتا. تو انہوں نے ایک خلاصہ کیا، کہا اگر حسین کربلا نہ جاتے تو آج نماز جمعہ بدھ کے دن پڑھی جا رہی ہوتی. یہ انہوں نے کہا ہے. شاید انہیں وقت کی تنگی کا سامنا تھا، لیکن جتنا میں نے کربلا کو پڑھا اور سمجھا اور کئی سالوں سے اس موضوع کو دیکھ رہا ہوں، اگر حسین کربلا نہ جاتے تو کیا ہوتا؟ صرف جمعہ بدھ کے دن نہ پڑھا جا رہا ہوتا بلکہ ہر معروف منکر بن چکا ہوتا، اور ہر منکر معروف بن چکا ہوتا. ہر واجب کو ہم حرام سمجھ کے چھوڑ چکے ہوتے اور ہر حرام کو واجب سمجھ کے انجام دے رہے ہوتے. اور ہماری عبادت گاہوں میں، مسجدوں میں، گھروں میں، شادی حالوں میں ایک ماں کا اسی کے سگے بیٹے کے ساتھ عقد پڑھا جاتا. ہمارے مولوی صاحب سر پہ پگڑی رکھ کر
کندھوں پر عبا رکھ کر یا چائنا والی ٹوپی رکھ کر اور ہاتھ میں تسبیح گھماتے ہوئے آتے اور آ کر ایک بہن اور اسی کے سگے بھائی کا نکاح پڑھ کے چلے جاتے اور مٹھائیاں تقسیم ہو جاتی، مبارکبادیں وصول ہو جاتی اور کسی ایک فرد کو احساس تک نہ ہوتا کہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے۔ اگر حسین قیام نہ فرماتے تو جو بھی اپنے وجدان میں اور ضمیر میں انسانی قدرے محسوس کرتا ہے، اخلاقی قدرے محسوس کرتا ہے، حلال اور حرام کے تصور کا فرق رکھتا ہے، اپنے دل و دماغ میں ان رشتوں کی قداست کو سمجھتا ہے، بہن کو بہن کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ماں کو ماں کی نگاہ سے دیکھتا ہے، زوجہ کو زوجہ کی نگاہ سے دیکھتا ہے، بیٹی اسے بیٹی کی شکل میں نظر آتی ہے، تو لازم ہے کہ حسین کا شکریہ ادا کرے۔ ہر فرد مدیون اور مقروض ہے حسین ابن علی کا، لیکن حسین کسی کی بھی مقروض نہیں، کسی کی مقروض نہیں۔ 1,24,000 انبیاء مدیون اور شکر گزار ہیں حسین کے، سب کی محنتوں کو بچایا، لیکن حسین کسی کی ممنون نہیں۔ ہاں ایک ہستی ہے کہ حسین بھی اس ہستی کا شکریہ ادا کرے، اور صرف حسین نہیں، ان 12 نے اس شخصیت کا شکریہ ادا کیا، بلکہ حسین سے لے کے امام زمانہ تک ہر امام کے کلمات مل جائیں گے، یہاں تک کہ زمانے کے امام آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں کہ مجھے آقا امام زمانہ خواب میں آئے اور مجھ سے کہا مرشی جاؤ، قم کی فلاں گلی میں ایک گھر ہے، اس گھر میں ایک شاعر رہتا ہے، اس شاعر کو میرا سلام پہنچاؤ اور اس سے کہو کہ رات جو اشعار تم نے لکھے ہیں زمانے کا امام تمہارا شکریہ ادا کرتا ہے۔ مرشی میری طرف سے اس شاعر کے ہاتھوں کا بوسہ لے۔ آیت اللہ مرشی کہتے ہیں میں گیا اس شاعر کے پاس، دق الباب کیا اور عرض ادب کیا، امام کی طرف سے سلام پہنچایا، دست بوسی کی، شکریہ ادا کیا، پلٹنے لگا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ بھلا وہ کیسے اشعار ہیں جن کے لیے زمانے کا امام اس شاعر کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ میں نے کہا اگر مناسب سمجھو تو وہ کلام اٹھا کے لے آؤ تاکہ میں بھی دیکھوں کیسا کلام ہے۔ اب جو شاعر کلام اٹھا کے لایا تو اس کا سب سے پہلا شعر یہ تھا، سر نئی در نئی نوا می ماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود، کربلا کربلا ہی میں رہ جاتی اگر زینب بنت علی نہ ہوتی۔ انبیاء کی محنتوں کو بچایا حسین ابن علی نے، حسین کی محنتوں کو کون بچائے؟ یہ کام زینب بنت علی نے کیا۔ کتنا مشکل تھا حسین ابن علی کے بغیر جینا۔ میں نے مقتل کی کتابوں میں دیکھا شب عاشور یہ بی بی بار بار بے ہوش ہو رہی تھی، یہ تصور کر کے کہ کل کے بعد اپنے حسین جیسے بھائی کو نہ دیکھ پائیں گے۔ اور آخری مرتبہ جب حسین اپنی خواہر گرامی زینب بنت علی کو ہوش میں لائے، فرمایا زینب آپ علی کی بیٹی ہیں، آپ کو علی کی شجاعت چاہیے، اگر آپ نے معمولی کمزوری کا مظاہرہ کیا میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ وہ بی بی جو حسین کی شہادت کا تصور کر کے بار بار بے ہوش ہو رہی تھی، روز عاشور چند قدم کے فاصلے پر 13 ضربوں سے اپنے بھیا کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن زندہ رہی۔ کیوں زندہ رہی؟ اس لیے کہ اب بھائی کی محنتوں کو بچانا ہے۔ سب سے بڑی قربانی جو حسین کی محنت کو بچانے کے لیے اور بشریت کی قدروں کو اور غیرت انسانی کو بچانے کے لیے ثانیہ زہرا نے پیش کی ہے، وہ ثانیہ زہرا کا حجاب اور آپ کی چادر ہے۔ میرے عزیزو، یہ بات میں نے کبھی نہیں کی، لیکن اس کو میں نے چند کتابوں میں دیکھا ہے اور سند کے ساتھ دیکھ کے عرض کر رہا ہوں۔ بیویوں نے روز عاشور ایک مرحلے میں آ کر ہاتھوں میں پتھر لیے اور پتھروں کا ماتم کیا۔ وہ کون سا مرحلہ تھا؟ وہ مرحلہ وہ تھا جب ان بیویوں کے سروں سے چادروں کو چھینا جا رہا تھا، یہاں تک کہ شمر ابن ذوالجوشن آگے بڑھا، ثانیہ زہرا سے کہا اپنی چادر اتار دیجیے، فرمایا زندگی میں اپنے ہاتھ سے چادر نہیں اتاروں گا۔
اس شقی نے نیزے سے چادر اتاری اور جب نیزہ مارا تو بیوی کا سر بھی شکافتہ ہوا اور خون کا فوارہ چھوٹا۔ میرے عزیزو، بشریت اور کائنات کے باضمیر انسان قیامت تک اس درد کو کبھی فراموش نہ کر سکیں گے۔ اگر حسین کی شہادت کو بھول جائیں، ثانیہ زہرا کے حجاب کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ کتنا مشکل ہے ثانیہ زہرا کا ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا، کتنا مشکل ہے۔ میں نے روایتوں میں پڑھا جب ثانیہ زہرا آپ سے کہا گیا، سیدہ زہرا کو مولا متقیہ نے جب غسل دیا، کفن پہنایا اور اس کے بعد باری باری بچوں سے کہا کہ آ کر آخری مرتبہ اپنے ماں کے چہرے کی زیارت کی۔ سب سے پہلے حسن آئے، پھر حسین آئے اور پھر ثانیہ زہرا سے کہا گیا اے زینب بنت علی آئیے، آ کر اپنی ماں کی چہرے کی زیارت کر لیجیے۔ جیسے یہ پیغام ملا فرمایا فضا پہلے بابا سے کہیں اس حجرے سے باہر چلے جائیں، اس لیے کہ میں اپنی ماں کی میت پر سر سے چادر ہٹاؤں گی اور مجھے بابا کی موجودگی میں آتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ ارے جو 6 سال کی عمر میں اپنے بابا کے سامنے آتے ہوئے شرم محسوس کر رہی ہے، اللہ جانے یزید جیسے شرابی کے دربار میں کیسے آئی ہو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں سے